ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں وفاقی وزیر عماد اظہر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ظہیر صاحب جو ڈائریکٹر جنرل ہیں فیٹف سیکریٹریٹ، میڈم لبنہ ملک جو ڈائریکٹر جنرل ہیں فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، محمد اقبال صاحب موجود ہیں جو ڈائریکٹر جنرل ہیں کاؤنٹر ٹیررزم نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، اور محمد عاصم صاحب جو ڈائریکٹر جنرل ہیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ منسٹری آف فارن افیئرز کے۔ پاکستان کا جو یہ ایکشن پلان موجودہ ایکشن پلان ہے FATF کا، اس میں ہم جنوری 2018 میں نامزد ہوئے تھے، اور اس کے نتیجے میں اس نامزد ہونے کے نتیجے میں پاکستان کو FATF کی تاریخ کا دنیا کی تاریخ کا سب سے چیلنجنگ ایکشن پلان جو ہے وہ دیا گیا تھا، اور اس کا اعتراف اس مرتبہ FATF کی ممبر کنٹریز نے خود کیا کہ اس سے کمپریہنسو اور چیلنجنگ ایکشن پلان پہلے کسی ملک کو FATF کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا۔ 2 سال پہلے ہم یہ جو 27 نکاتی ایکشن پلان ہے اس میں سے صرف 1 نکات کے اوپر ہم کمپلائنٹ تھے آج سے 2 سال پہلے۔ آج الحمدللہ ہم 27 میں سے 24 نکات کے اوپر کمپلائنٹ ہیں، جو کہ تقریباً 90% کمپلائنس بنتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں۔ پہلا ہمارا ٹارگٹ تو یہ تھا جب ہم اس ایکشن پلان ہمیں یہ دیا گیا اور ہماری نئی حکومت آئی تھی کہ پاکستان کی بلیک لسٹنگ کو روکا جائے، کیونکہ بلیک لسٹنگ کے پاکستان پر بڑے نیگیٹو اثرات پاکستان کی معیشت پر مرتب ہونے کے چانسز تھے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس کی ایک بہت زیادہ ایک نیگیٹیوٹی اور سینٹیمنٹ اس سے نیگیٹو آنا تھا، اور ٹائم لائنز بڑی سخت تھیں، اور دنیا کا سب سے مشکل ایکشن پلان تھا۔ الحمدللہ وہ ٹارگٹ ہم نے اچیو کیا، اور پچھلی پلینری میں یعنی یہ جو ابھی پلینری ہوئی ہے اس سے پچھلی پلینری میں باقاعدہ FATF کنٹریز نے اور FATF سیکریٹریٹ نے یہ کہا کہ بلیک لسٹنگ اب پاکستان کے لیے آپشن نہیں رہا، کیونکہ پاکستان نے سگنیفیکنٹ پروگرس حاصل کر لی ہے۔ دوسرا ہمارا ہدف یہ تھا کہ اس جو موجودہ 27 نکاتی ایکشن پلان ہے، بلیک لسٹنگ اپنی جگہ جو اب آپشن نہیں رہا پاکستان کے لیے الحمدللہ، لیکن اس کو مکمل کیا جائے، اور پاکستان کا جو فائنینشیل سسٹم ہے، پاکستان باقی ساری دنیا کو یہ میسج دے کہ پاکستان کے فائنینشیل سسٹمز اور ٹیررزم فائنینسنگ کے جو نیٹ ورکس ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے بھی آگے جا چکے ہیں، اور آپ نے دیکھا الحمدللہ آج FATF خود کہہ رہا ہے کہ 90% کے قریب ہمیں کمپلیشن جو ہے وہ حاصل ہو گئی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں کووڈ پینڈیمک جب آیا ہے باقی ساری دنیا کی طرح، تو ہمارے پاس یہ آپشن موجود تھا کہ ہم رپورٹنگ نہ کرتے، لیکن ہم رپورٹنگ، اور کچھ ملکوں نے یہ آپشن ایکسرسائز کیا، لیکن ہم نے اس وقت کا فائدہ اٹھایا اور ہم رپورٹنگ کرتے رہے، اور ہمیں سگنیفیکنٹ پروگرس بھی ملتی رہی الحمدللہ، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو ہم نے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایکشن پلان بھی ہم جلد ختم کر لیں گے، جس کے 3 نکات رہ گئے ہیں جو پارشلی کمپلائنٹ ہے، اور ان 3 میں بھی بہت سارا کام ہو چکا ہوا ہے، میرے نزدیک وہ بھی ہم لارجلی کمپلائنٹ ہونے کے ان 3 میں بھی قریب ہیں۔ تو یہ دن رات کی محنت ہے، ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے، جس کے اندر بیشتر ادارے شامل ہیں، جو وفاق میں بھی ہیں، جو صوبوں میں بھی ہیں، جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہیں، لے کے فورن آفس سے لے کے پولیس سروسز سے لے کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے لے کے پاکستان کی ملٹری اتھارٹیز سے لے کے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی سے لے کے ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے، جس کو آج ساری دنیا نے تسلیم کیا کہ ایک بہت مشکل ایکشن پلان، ٹائٹ ٹائم لائنز، سخت حالات کووڈ کے، اس کے باوجود پاکستان جو ہے اس نے ایک مثالی پروگرس جو ہے وہ اچیو کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ والا جو موجودہ ایکشن پلان ہے اسے ہم جلدی مکمل کریں گے۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان شاید دنیا کی وہ واحد ملک ہے اس وقت جو FATF کے ڈیول اسکروٹنی کے اندر ہے۔ یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستان ڈیول اسکروٹنی میں رہے گا، کیونکہ ایک MER کا جو ان کا نارمل پروسیس ہے وہ بھی ساتھ چل رہا ہے، تو ہم ان پیرلل ہمارا پوری جو حکومت ہے وہ، اور سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں گورنمنٹ کے اور سارے ادارے، وہ ان پیرلل جو ہمارا ڈیول ایویلیویشن کا پروسیس ہے، جسے ہم MER کہتے ہیں، APG کے MER، اس کی کمپلیشن کے لیے بھی دن رات جو ہے وہ کوشاں ہیں، اور اس کی علیحدہ رپورٹنگ ہو رہی ہے، اور اس کی علیحدہ رپورٹس اور ان کی ریکمنڈیشنز کے اوپر کمپلائنس جو ہے وہ علیحدہ جا رہی ہے۔ تو میں صرف پوری قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بلیک لسٹنگ جو ہے اسے ہم پاکستان الحمدللہ اوائڈ کر چکا ہے، نہ صرف اوائڈ کر چکا ہے بلکہ اب ہم ایکشن پلان کو، پاکستان کے جو FATF کا ایکشن پلان ہے اسے مکمل کرنے کا ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے کہ جون میں یہ جو 27 کے 27 نکات ہیں ہم ان کو مکمل کریں، اور جو دوسرا میوچل ایویلیویشن کا ہمارا ان پیرلل چل رہا ہے اس کے اوپر بھی بہت سارا کام ہو چکا ہوا ہے اور بہت زیادہ کام ہو رہا ہے،
اور پوری جو گورنمنٹ ہے اس کی ایک کنسرٹڈ ایفرٹ جو ہے وہ جاری ہے. بہت شکریہ, اور اگر اب آپ کے سوالات ہیں تو میں وہ لوں گا. سب سے جو مشکل ٹاسک آپ کے سامنے رہا ہے وہ 1 یا 2 یا 3 ہی ہوں گے 27 میں سے, وہ کیا تھا اور اس پہ سب سے زیادہ انہوں نے کیا سوالات کیا آپ سے جو مشکل تھے جن کے جواب دینا؟ نہیں دیکھیں, جو آپ لارجلی ایڈریس کری جاتے ہیں ایکشن آئٹمس, ان پہ پھر دوبارہ سوالات نہیں ہوتے. ظاہر ہے جب ہم پہلے جاتے تھے تو جیسے میں نے بتایا 2 سال پہلے 27 میں سے 26 نکات انکمپلیٹ تھے, تو ان 26 کے اوپر سوالات ہوتے تھے. پھر آپ نے 5 مکمل کیے, پھر آپ نے 10 مکمل کیے, پھر آپ نے 11 اور مکمل کیے, اور اب آپ نے 3 اور مکمل کیے. تو جو آپ مکمل کرتے رہتے ہیں ان کی پھر ڈپلیکیشن نہیں ہوتی, ان پہ سوال نہیں ہوتے. سوال انہی پہ ہوتے ہیں جو 2-3 آئٹمز رہ جاتی ہیں. دیکھیں اس کے اندر اس طرح ہر ٹاسک جو ہے وہ دوسرے سے کچھ مختلف ہے, کچھ اوور لیپ بھی ہے. کراس بارڈر سمگلنگ ہے, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی بینکوں کے حوالے سے جو ریگولیشنز تھیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا, جو ہم الحمدللہ مکمل طور پہ جس کی کمپلائنس حاصل کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ٹیررزم فائنینسنگ کی انویسٹیگیشنز تھیں, ہماری کیپیسٹی بلڈنگ تھی, انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن تھی, جن ساری یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں اکثر کی ایکشن آئٹمز پہ اب لارجلی کمپلائنٹ اسٹیٹس مل چکا ہے. تو میں کسی ایک کو دوسرے سے اس طرح تو نہیں جوڑ سکتا. یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ٹریڈنگ فائنینسنگ کے اندر انوالو ہے. تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کے جوابات نہیں دے سکتے. تو کیا پاکستان اس بارے میں ایف اے ٹی ایف کنٹریز سے کوئی بات چیت کرے گا؟ اور دوسرا یہ کہ جو ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ جو ہماری اس وقت کیپیسٹی بلڈنگ ہے, خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت جتنی بھی عدالتیں اس پہ کام کریں گی, ان کے ججوں کی ٹریننگ, جس طرح جو ہمارے وکلا ہیں ان کی ٹریننگ, اس کے اوپر کیا کرے گی؟ بالکل, یہ کچھ چیزیں ہیں جو MER سے تعلق رکھتی ہیں, کچھ اس ایکشن پلان سے تعلق رکھتی ہیں. بہت زیادہ ٹریننگ سیشنز جو ہیں وہ آلریڈی ہوئے بھی ہیں, اس کی ہمارے پاس تفصیلات بھی موجود ہیں. نیکٹا کے میرے پاس DG بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹریننگز دیتے رہے ہیں, ان کا ادارہ, تو بے شمار درجنوں کے حساب سے ہوئی ہیں, اور اس پہ ہمیں کافی کے اوپر کمپلائنٹ اسٹیٹس بھی مل چکا ہوا ہے. جہاں تک بات ہے انڈیا کی, تو دیکھیں جو FATF کا اسپرٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل فورم ہے, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ اس میں ہندوستان نے پولیٹیسائزیشن کی کوشش کی اس میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ایکسپوز کیا اس انٹرنیشنل فورم کے اوپر. اور پاکستان کے لیے چیلنجز تو کھڑے ہوئے, لیکن وہ چیلنجز ہم نے عبور کیے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو اس فورم کے ذریعے بلیک لسٹ کی طرف دھکیلا جائے, لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے, اور نہ وہ کبھی کامیاب اس میں ہوئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا اصلی چہرہ جو ہے وہ اس فورم کے سامنے بھی اور ساری دنیا کے سامنے بھی شامل ہو گیا. اور جہاں تک انڈیا کے اپنے مسائل ہیں ٹیررزم فائنینسنگ کے اور جو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے, تو وہ تو آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے اب یہاں ہوتے جا رہے ہیں. مودی سرکار کی جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں اپنے ہی ملک کے اندر بھی, اور جو وہاں سے ظاہر ہے باہر بھی ان کے ہوئیں گے, اس کے اوپر تو اب کوئی پردہ نہیں ڈھکا ہوا, اور انشاءاللہ وقت آئے گا تو اس کے اوپر یہ ساری چیزیں سامنے بھی آئیں گی. دیکھیں گرے لسٹ جو ہم اپنے کیجول زبان کے اندر جس کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اس کو ایکچولی FATF کی ٹرمینالوجی میں انہانسڈ مانیٹرنگ کہتے ہیں, کہ ایک ملک جو ہے وہ انہانسڈ مانیٹرنگ لسٹ پہ ہے. ہمارے علاوہ اور بھی درجنوں ملک ہیں جو انہانسڈ مانیٹرنگ لسٹ پہ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ملک پہ کوئی سینکشنز لگ گئی ہیں, یا اس ملک کی بینکنگ مختلف طریقے سے ہوئے گی, یا اس کی ٹریڈ کے اندر کوئی فرق طریقہ کار جو ہے وہ آئے گا. وہ تب آتا ہے کہ اگر آپ بلیک لسٹ, یعنی کہ آپ کے اوپر ایک ایڈوائزری لگ جائے کہ جو باقی ممالک یا ٹریڈ پرائیویٹ ممالک سیکٹر آپ سے ڈیل کر رہا ہے تو ان کو زیادہ احتیاط برتنی پڑے گی. یہ ایک بلیک لسٹ کہلاتی ہے, اور یہ ایک پبلک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یہ ایسا پاکستان میں نہ ہوا ہے اور نہ انشاءاللہ تعالی ہم ہونے دیں گے. تو ابھی تو صرف ایک انہانسڈ مانیٹرنگ چل رہی ہے, اور یہ کہنا کہ کیونکہ کوئی ایسی
نہ پبلک ایڈوائزری شائع ہوئی ہے جو پاکستان کے ایڈورس ہوئے کہ آپ کرنا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے آپ کوئی آئسولیٹ کریں کہ کتنا اکانومی کا ہوا ہے، وہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں ایبسٹریکٹ سی چیز ہے اور اس کے لیے کچھ کہنا بڑا مشکل ہے. جی اس پہ کام ہو رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انہوں نے خود بھی پبلش کیا ہے، وہ ٹیررزم فائنینسنگ سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں. اور جو ہمیں اس مرتبہ اپ گریڈز ملے ہیں 3، ایک تو امپلیمنٹیشن ٹیرر فائنینسنگ کی سینکشنز کی، یہ اب پاکستان اس کو لارجلی ایڈریس کا سٹیٹس مل گیا ہے. این پی اوز نان پروفٹ آرگنائزیشنز کی جو معاملات ہیں ان کی ریگولیشن، اس پہ بھی پاکستان کو لارجلی ایڈریسڈ سٹیٹس مل گیا ہے. وائڈ رینج آف ٹی ایف انویسٹیگیشنز، یعنی کہ آپ ٹیرر فائنینسنگ کی ایک وائڈ رینج جو ہے پورے ملک میں اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اس پہ بھی ہمیں لارجلی ایڈریس سٹیٹس مل گیا ہے. پروسیکیوشن آف یو این ڈی پیز اینٹیز، یعنی کہ جو یونائٹڈ نیشنز نے جن اینٹیز کو لسٹ کیا ہوا ہے، اس کی پروسیکیوشن کے اوپر ابھی ہمارا پارشلی ایڈریس سٹیٹس ہے. سینکشنز، یعنی کہ جو نیچرل اور لیگل پرسنز کے اوپر آپ سینکشنز کا عمل درآمد کرتے ہیں، اس پہ ہم پارشلی ایڈریسڈ ہیں. اور انفورسمنٹ آف ٹی ایف ایس وائلیشنز، کہ اگر آپ نے کہیں ٹیرر فائنینسنگ سینکشنز لگائی ہیں اور اس کی کسی شعبے میں انفورسمنٹ کے اوپر کوئی نیگلیجنس آئی ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہم پارشلی، یہ 3 چیزیں رہ گئی ہیں. سب سے بنیادی بات تو یہ وجہ ہے، اب یہ جو آپ نے جو پروزیکیوشن ہے یہ کیوں پارشلی فلفلڈ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو پاکستان کے تھریش ہولڈز ہیں نا فیٹف میں کمپلائنس کے، جس طرح پاکستان کا پلان سب سے زیادہ چیلنجنگ ہے جو آج تک کسی میں، ہمارے کمپلائنس کے تھریش ہولڈ جو کہیں پہ بلیک اینڈ وائٹ میں فیٹف کی کسی بک میں نہیں لکھے ہوئے کہ آپ یہ اسٹیٹس اچیو کریں گے تو آپ کمپلائنٹ، ایسے نہیں لکھا ہوا. یہ ایک میوچل کنسنسس کے ذریعے یا ایک جوائنٹ گروپ ان کا بیٹھتا ہے، وہ ایک اسیسمنٹ کرتا ہے. تو پاکستان کی تھریش ہولڈز بھی جو ہیں وہ اسیسمنٹ سے ڈرائیو ہوتی ہیں کہ آپ کا ملک کس جیوگرافیکل لوکیشن میں ہے، وہاں پہ ٹیررزم کے رسکس کیا ہیں، ٹیررزم کی ہسٹری کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو پاکستان کا تھریش ہولڈ ہے، اگر ہم آئس لینڈ ہوتے تو شاید جتنا ہم آج سے 1.5 سال پہلے جو ہے ہم آرمی ایکشن پلان مکمل کر چکے ہوتے، کیونکہ ان کا تھریش ہولڈ بڑا کم ہے. لیکن کیونکہ ہم ایک جیو اسٹریٹجک امپورٹنٹ لوکیشن میں، جہاں پہ خطے کے اندر ٹیررزم کا ایک ہسٹری رہی ہے، وہاں پہ موجود ہیں. اور ہمارے اپنے ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہماری 70,000 جانیں پاکستان کے اپنے شہریوں کی قیمتی جانیں جو ہیں وہ جا چکی ہیں. ہماری معیشت کو ٹیررزم کے اندر کتنا نقصان پہنچا ہے آج سے 20 سال سے جو ہوا ہے، تو وہ ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا تھریش ہولڈ جو ہے وہ ہائی ہے. تو ہم ہر مرتبہ زیادہ کمپلائنس کرتے ہیں. اور یہ جو 3 آئٹمیں پارشلی ایڈریسڈ ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ فیٹف نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ان 3 میں بھی پاکستان نے سگنیفیکنٹ پروگرس حاصل کی ہے جو پارشلی ایڈریسڈ ہیں، اس نے ان 3 کے اندر بھی. خاتون کو ذرا بول، جی بولیں. جی جی اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ آپ دینا چاہیں گے، اس کے اوپر ایک بتا دیں، آپ ذرا بریفلی بتا دیجیے گا. سب سے بڑا کوانٹم اس رسک کو ڈسیمینیٹ کرنا تھا اور لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنا تھا، وہ ایکشن ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک اور تھا انٹیلیجنسی کوآرڈینیشن کا. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں حماد اظہر کی طرف سے نیوز جاری تھی. دوسری جانب سندھ اسمبلی کا اجلاس بھی